نبیوں کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ کسی امتی کے عمل پر تو ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ لگا دے کہ امتی کا عمل حجت نہیں ہوتا، لیکن نبی کا عمل تو حجت ہوتا ہے نا. نبی کے عمل پہ تو سوال نہیں نہ اٹھ سکتا. تھکتے نہیں گئے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، یوسف سے پیار زیادہ تھا، بھائیوں کو حسد کی وجہ سے برداشت نہ ہو سکا، کنویں میں ڈال دیا، کوئی نکال کے لے گیا. اللہ کی حکمتیں نرالی ہوتی ہیں. جا کے شاہ مصر کے دربار میں ان کی پرورش کروائی اور بالآخر مصر کا شہنشاہ بنا دیا. تو پتہ چلا کہ یہ حسد کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. جس کو بھی اللہ مقام دیتا ہے اس سے جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا نا تو اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیا، ابلیس آکڑ گیا. الا ابلیس، کون آکڑ گیا؟ ابلیس اکڑ گیا. تو اس نے دلیل کیا پیش کی؟ اس نے کہا، اللہ نے جب پوچھا نا کہ ابلیس بتا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں ایدے نالوں بہتر ہاں. کی کیا؟ میں ایدے نالوں بہتر ہاں. ایک اودی وجہ سی تکبر، اودے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ تکبر کی تھا. بڑائی یہی ہوتی ہے نا کہ جو میں ہاں وہ کوئی بھی نہیں، میں ہی میں. اور دوسری وجہ تھی حسد. حسد کس بات کا تھا؟ کروڑوں سال عبادت میں کرتا رہا اور جو ابھی ابھی پیدا ہوا ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اس کے سامنے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ عبادت کا خمار تھا نا. کروڑوں سال عبادت میں نے کی ہے، آدم تو ابھی پیدا ہوئے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا. آدم کو سجدہ میں کروں، حالانکہ وہ اپنے طور پہ یہ گمان کر رہا تھا حق تو میرا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے. بڑا متقی میں ہوں، بڑا عبادت گزار میں ہوں، بڑا مقام میرا ہے. لیکن رب تعالیٰ نے کیا اس کی اس بات کو مانا تھا؟ اس کا یہ جو جواز تھا، اس کی یہ جو دلیل تھی، اس کی یہ جو منطق تھی، یہ قبول ہوئی تھی یا مردود ہوئی تھی؟ کیا ہوئی تھی؟ مردود ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، تو ملعون ہے، نکال دیا گیا. تو گویا شیطان کا یہ واقعہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ رب تعالیٰ جب تھوڑے عرصے سے چلنے والوں کو کوئی بڑا مقام دے دیتا ہے تو جو زیادہ عرصے سے چل کے اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا. تو یہ حسد کا سلسلہ تو شروع سے چلا رہا ہے اور قربان اپنے اپنے بختوں پر حسد کو برداشت کرنا ابو البشر آدم کی سنت ہے، اور حسد کر کے جھگڑا اور مرنا ابلیس ملعون کی سنت ہے. حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، اللہ کی عطا پہ اعتراض کرنا. کہ میں کہوں کہ یا اللہ اس بندے کو تو نے جو کچھ دیا ہے یہ اسے نہیں ملنا چاہیے تھا. گویا وہ بندہ اپنے رویے سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا. ایسی بات ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عزیزان گرامی قدر سلسلہ بڑی دور سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا، آدم کے بیٹے حابیل ہیں، آدم کا بیٹا ہی قابیل ہے. دونوں میں مقابلہ ہوا، شادی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا دونوں قربانی کرو، جس کی قبول ہو جائے گی وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. قربانی کی گئی، حابیل جو حق پہ تھا اس کی قبول ہو گئی، قابیل جو باطل تھا، غلط موقف رکھنے والا تھا، اس کی قبول نہیں ہوئی. حسد میں آ گیا کہ اس کی قبول کیوں ہوئی ہے، تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا. روئے زمین پر پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. شیطان راندہ درگاہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں بھی حسد کی
وجہ سے ڈالا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے حسد جس کے ساتھ بھی ہوا رب نے عزتیں اسی کو عطا فرمائی ہے، اور جو کرنے والے تھے وہ کل بھی اپنے کیے پر پچھتاتے تھے، آج بھی پچھتاتے ہیں اور آئندہ بھی پچھتاتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ادھر کنعان میں جہاں یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہتے تھے قحط پڑ گیا، غلہ لینے مصر چلے گئے۔ اب بات کرنے لگا ہوں وسیلے کی، اور عمل ہے انبیاء کا۔ یوسف بھی نبی ہیں، والد